وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورہ رحمان سے کریں گے۔ مکی صورت ہے، 78 اس کی آیات ہیں۔ مکہ کے ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس میں انسانوں کے ساتھ دوسری با اختیار مخلوق یعنی جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر ایک خاص آہنگ، نغمگی اور خوبصورتی رکھتی ہے۔ سورۃ القمر جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی وہ جلالی تھی۔ 5 قوموں کے انکار کی داستان کو سنا کر بار بار پوچھا گیا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور سورہ رحمان میں جلال اور جمال کا امتزاج ہے، لیکن جمال غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری عظمت اور شان کے ساتھ سورہ رحمان میں جلوہ گر ہیں۔ 30 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی انسانوں اور جنات کے ضمیر کو جھٹلانے سے بچنے اور شکر گزار بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں پر گویا انگلی رکھ رکھ کر انسانوں اور جنات کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ یہ ساری نشانیاں ہی تو ہیں، تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور دوزخ کا ذکر 4 آیات میں ہوا ہے، جبکہ آخری 31 آیات میں انعامات جنت کی تفصیل ہے۔ لفظ آلائی جو استعمال ہوا ہے یہ صرف نعمتوں تک محدود نہیں ہے اس کا مفہوم، بلکہ اس میں نعمت، قدرت، طاقت، عجائبات قدرت، کمالات قدرت، عنایات، مہربانیاں، خوبیاں، اوصاف حمیدہ، کمالات اور فضائل کا مفہوم بھی شامل ہے۔ تفہیم القرآن میں اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو مولانا مودودی نے اپنے ترجمے میں اسی بات کو ملحوظ رکھا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا جیسا جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کیا جواب تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اس آیت کے جواب میں کہا کرتے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورہ رحمان کا امتیازی وصف ہے، اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں، اس کے ڈراووں پر پناہ مانگی جائے، اس کی بشارتوں پر دعائیں مانگی جائیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں ابتدا میں رکھ لیجئے گا کہ جھٹلانے کے انداز بھی مختلف ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ساری نشانیوں کو دیکھتا ہے لیکن وجود رب کا ہی انکار ہے۔ آج کل آپ نے ایتھیسٹ جیسے دیکھے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی رب نہیں ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو شرک کرتا ہے، یعنی نعمتیں تو رب کی ہیں لیکن شکرانہ کسی اور کا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ جو نعمتوں کا اقرار تو کرتا ہے اور نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے مگر اطاعت کے وقت اللہ سے منہ کو پھیر لیا کرتا ہے۔ تو آئیے سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی آیات کو دیکھیں گے، آیت نمبر 1 سے لے کر 28 تک۔ الرحمن کے لفظ سے اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ کا آغاز فرماتے ہیں، بے تحاشا مہربان رب۔ اور اس رب نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، انسان کی تخلیق کی اور اس کو بولنے کی صلاحیت دی، یعنی یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے دلائل ہیں، اور سب سے بڑی اللہ کی رحمانیت کی دلیل یہ قرآن ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، یعنی سب اپنے اللہ کے آگے اطاعت کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے آسمانوں کو بلند کیا اور میزان قائم کی، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ تقریباً تمام مفسرین نے یہاں میزان یعنی ترازو سے مراد عدل لیا ہے، اور میزان قائم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے، اور چونکہ ہم ایک متوازن کائنات میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ ہم عدل پر قائم ہو جائیں، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بالکل مختصر سی پہلی آیات ہیں اس میں پہلی تعلیم توحید کی ہے،
اور دوسری تعلیم عدل کی ہے. یعنی چند مختصر فکروں میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسان کی رہنمائی کے لیے خدائے رحمان نے جو قرآن بھیجا ہے وہ کیا تعلیم لے کر آیا ہے، توحید کی اور عدل کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. بہت خوبصورت ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تفصیل سے پڑھیں گے تو اس کو ہم صحیح طور پر محسوس کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ زمین کے پھل، اس کا غلہ، جنات اور انسانوں کی تخلیق، دریا اور ان کے موتی، سمندر اور اس کے جہاز، ان سب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی ربوبیت کی دلیلیں ہیں. اور پھر ساتھ انسانوں کو یہ حقیقت واضح کی کہ زمین کی ہر چیز کے لیے فنا ہے، خواہ وہ کتنی خوبصورت ہو، خواہ وہ کتنی مضبوط ہو، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 27 میں، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. آیت نمبر 29 سے لے کر 36 تک میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. وہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے اور عنقریب انسانوں کی باز پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ چیلنج فرماتے ہیں انسانوں اور جنات کو کہ وہ زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکلنے کی کوشش کر دیکھیں، اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کے اعتراف پر مجبور ہو جائیں گے. آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک میں قیامت کا مختصر ذکر ہے کہ آسمان پھٹ کر سرخ کھال ہو جائے گا اور انسانوں اور جنات سے ان کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آیت نمبر 41 سے لے کر 45 میں مختصراً دوزخ کے احوال بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور جھٹلانے والوں اور مجرمین کو ان کی پیشانی سے اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پکڑا جائے گا، اور ان کو خشک عذاب یعنی دوزخ کی آگ اور مرطوب عذاب یعنی کھولتے ہوئے پانی دونوں سے ان کی ضیافت کی جائے گی، اور مجرمین ان دونوں کے درمیان گردش کرتے رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. آیت نمبر 46 سے لے کر 61 تک میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ کے آگے پیشی سے ڈرنے والے تھے. اللہ ان کا اجر یہ بتاتے ہیں کہ انہیں 2 باغات، چشمے، پھل، سرسبز و شاداب شاخوں، ریشمی قالینوں اور شرمیلی نگاہوں والی باحیا بیویوں سے نوازا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. یہ محسنین ہیں اور محسنین کے احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا. آیت نمبر 62 سے لے کر 78 تک میں جنت کی مزید نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ انہیں 2 مزید باغات عطا کیے جائیں گے. ان میں چشمے ہوں گے، انار اور کھجور کے درخت ہوں گے، سبز قالین ہوں گے، اور ساتھ بتایا کہ نیک سیرت اور نیک صورت بیویاں ہوں گی، خیموں میں ٹھہرائی گئی حوریں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام. اس سورہ مبارکہ سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اس کی نافرمانی کر کے کائنات کا توازن خراب نہ کریں، فساد برپا نہ کریں. اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنی چاہے منمانیاں کر لیں لیکن ہم اس کی خدائی سے باہر نہیں نکل سکتے، ہر وقت اس کی گرفت میں ہے. لہٰذا اس کی دی ہوئی ڈھیل سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی کا شکر ادا کریں، اسی کا نظام عدل قائم کریں تاکہ کائنات کی طرح دنیا میں بھی امن قائم ہو جائے. اب ہم سورۃ الواقعہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے. مکی سورت ہے، 96 اس کی آیات ہیں، اور سورۃ الواقعہ بھی سورہ ہود کی طرح ان صورتوں میں سے ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. مضامین کی طرف چلتے ہیں تو پہلی 9 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، اور اس وقت انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک اصحاب المیمنہ یعنی دائیں بازو والے خوش نصیب لوگ، دوسرے اصحاب المشأمہ بائیں بازو والے بد نصیب لوگ، اور سابقون آگے رہنے والے، اور یہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں. ان میں سے 2 گروہ جنتی ہیں اور ایک دوزخی ہے.
آیت نمبر 10 سے لے کر 26 تک میں سابقون، آگے رہنے والے، ٹاپرز کے متعلق جو حالات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، ان کی تواضع لذیذ پھل، شراب، پرندوں کے گوشت اور حوروں سے کی جائے گی، اعمال کی جزا کے طور پر ان کو یہ سب کچھ ملے گا، اور جنت میں یہ کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے اور نہ گناہ کے کام ہوں گے۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک میں اصحاب الیمین کے اخروی انعامات کا تذکرہ ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اگلوں اور پچھلوں دونوں میں سے کثیر تعداد میں ہوں گے، ان کی تواضع پھلوں کے باغات میں کئی انعامات کے ساتھ کی جائے گی، اور ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا، یعنی دنیا کی عورتیں جو ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گی، اللہ تعالیٰ وہاں سب کو جوان اور خوبصورت بنا دیں گے۔ جتنی محنت اس جوانی اور خوبصورتی کے لیے ہم کس ٹیکنیک سے کرتے ہیں، تو جنت میں ایمان اور عمل کی بنیاد پر یہ دونوں چیزیں نصیب ہوں گی، اور بہت خوبصورت نقشہ ہے اللہ تعالیٰ نے سابقون کے انعامات اور دائیں بازو والوں کے انعامات کا جو کھینچا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 56 تک میں اصحاب الشمال کے جرائم گنوائے ہیں اور ان کا انجام بتایا ہے۔ یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، یہ خوشحال تھے لیکن منکر آخرت تھے، جھٹلانے والے گمراہ تھے۔ آخرت میں ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ دوزخی زقوم کے درخت سے کھائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی سے پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 57 سے لے کر 74 تک میں آخرت کے امکانات کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، اس سے بچہ بنانے والے تم ہو یا اللہ؟ یہ جو فصل تم بوتے ہو، اس کو اگانے والے تم ہو یا اللہ؟ یہ جو پانی تم پیتے ہو، اس کو نازل کرنے والے تم ہو یا اللہ؟ اور یہ آگ جو تم جنگل میں سلگاتے ہو، اس سبز ٹہنیوں والے درخت کو تم نے اگایا ہے یا اللہ نے؟ اور پھر آیت نمبر 75 سے 82 تک میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ شیطان القا نہیں کر سکتے، پاک فرشتوں کے علاوہ قرآن کو کوئی نہیں چھوتا، اور یہ کہا کہ لوگ اس کلام کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 96 تک میں موت کے وقت انسان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مرنے والے کی نکلتی جان واپس کیوں نہیں لے آتے، یعنی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو جان واپس کیوں نہیں لے آتے۔ دیکھیں، بہترین ڈاکٹروں کے بیچوں بیچ مریض اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، کوئی اسے روکنے پر قادر نہیں۔ ملک الموت بھرے کمرے میں آ کر روح نکال کر لے جاتے ہیں اور سب بے بسی کی تصویر بنے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ اور پھر مرنے والوں کے انجام بتائے گئے کہ اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اگر اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکے جانا ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں۔ یہ صورت بڑی ہی آسانی کے ساتھ 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے لے آتی ہے کہ انجام یہ ہے اور میدان عمل ابھی دنیا میں ہے۔ اب ہم سورۃ الحدید کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مدنی سورت ہے، 29 اس کی آیات ہیں۔ لفظ حدید کا مطلب لوہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ کی چھوٹی سی ریاست پورے عرب کے کفار سے برسر پیکار تھی، اور اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا گیا کہ جان کے جہاد کے ساتھ ساتھ مال کا جہاد کرنا بھی ضروری ہے۔ سورہ مبارکہ کی جو پہلی 15 آیات ہیں اس میں آغاز اللہ کی صفات سے ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ دراصل اللہ کی صفات اللہ کو پہچاننے اور ایمان کی پختگی کا سامان لاتی ہیں۔ جتنا گہرا مطالعہ ان صفات کا ہوگا، اتنا ہی دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر اس کی ہیبت و جلال کا نقش دل پر بیٹھے گا۔
ان آیات میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اس سے ایک طرف یہ تسکین کا باعث بات بنتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور دوسری طرف یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اس سے چھپ نہیں سکتے۔ پھر ان آیات میں ایمان لانے والوں کو متوجہ کیا گیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اور اس کے لازمی تقاضے بتائے گئے کہ ایمان قبول کر کے اللہ کی راہ میں مال صرف کرو۔ مال خرچ نہ کرنا صرف ایمان کے منافی نہیں، بلکہ حقیقت میں مال دراصل اللہ ہی کا ہے۔ اللہ نے خلیفہ کے طور پر انسان کو صرف اختیارات دیے ہیں کہ اس کو استعمال کرے۔ اس کا استعمال مالک کی مرضی کے مطابق نہ کرنا اپنے عہد خلافت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے، لیکن ان قربانیوں کی قدر و قیمت موقع کی نزاکت کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے۔ جو لوگ فتح سے پہلے یعنی اسلام کی مغلوبیت کے زمانے میں خرچ کریں گے اور جانیں لڑائیں گے، ان کے مقابلے میں وہ لوگ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے غالب آنے کے بعد جان اور مال قربان کریں گے۔ یعنی لوگوں کو متوجہ کیا گیا کہ اسلام جب مشکل حالات سے دوچار ہے تو وہ خرچ کریں، اور اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام مشکل حالات سے دوچار ہے۔ اس کے ساتھ ہی بشارت دی گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں بڑھا چڑھا کر واپس دے گا، اور آخرت کی منظر کشی کی گئی کہ مومنین اور مومنات کے آگے پیچھے دائیں بائیں ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، لیکن یہ نور انہی کو نصیب ہوگا جو ایمان لائے ہوں گے اور راہ خدا میں مال خرچ کیا ہوگا۔ دنیا میں جو منافقین اپنے مفاد کو دیکھتے رہے اور انہیں اس بات کی فکر نہیں رہی کہ ان کے دین کی کیا حالت ہے اور کیا ضرورت ہے، تو دنیا میں چاہے وہ مومنین کے ساتھ گھلے ملے رہیں، آخرت میں ان کو الگ کر دیا جائے گا اور وہ نور سے محروم ہو جائیں گے، اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ انہیں جواب دیا جائے گا تم موقع پرستی اور شک میں پڑے رہے، شیطان کے دھوکے میں آ گئے، اب اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 اور 17 میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں۔ کیسا براہ راست خطاب ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اللہ کے آگے جھکنے والا اور اللہ کے آگے اطاعت کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس جب کتاب کو آئے طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ آیت نمبر 18 سے لے کر 20 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی صدیق اور شہید ہیں، یعنی راست باز، سچے اور حق کی گواہی دینے والے ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ پھر دنیا اور آخرت کا تقابل یا کمپیریزن کر کے دنیا کی بے ثباتی بیان کی گئی کہ یہ آزمائش ہے، یہاں کی دلچسپیاں اور آرائش بس تھوڑے دن کی ہے، ناپائیدار ہیں۔ اس کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو پہلے سرسبز ہوتی ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے، پھر آخرکار بھس بن جاتی ہے، اور پائیدار زندگی دراصل آخرت کی زندگی ہے جہاں بڑے نتائج نکلنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک میں مسلمانوں کو اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت اور ابدی جنت کی طرف دوڑنے کا کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی چونکہ دھوکہ ہے تو تمہیں جس چیز میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنی چاہیے یا آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جان اور مال کے نقصان پر صبر کرو اور بخل سے پرہیز کرو۔ سورہ مبارکہ کے آخری حصے آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں، کتاب اور میزان عدل کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ان کے ساتھ لوہا بھی اتارا تاکہ حق کو قائم کرنے اور باطل کا سر نیچا کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جا سکے اور جہاد کیا جا سکے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں
کہ ان کے پیروکاروں میں سے کچھ حق پر قائم ہوئے اور کچھ فاسق ہو گئے۔ عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، جس کا اسلام میں حکم نہیں ہے، یعنی اسلام تو دین فطرت ہے جو ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اصل میں کیا حکم دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں خوشخبری دیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور سیدھے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اس کو مضبوط کریں، اللہ کی راہ میں اپنے مال لگانے والے ہوں اور اپنے دلوں کو سختی سے بچائیں۔